بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑائی کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور بادشاہ قیصر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ قیصر مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو گھسیٹ کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ بادشاہ قیصر نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا، نصرانیت قبول کر لو تو میں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ قیصر نے کہا، نصرانیت قبول کر لو، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، نہیں۔ بادشاہ قیصر نے کہا، نصرانیت قبول کر لو، آدھی سلطنت دوں گا اور تجھے حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری سلطنت، اپنے آباؤ اور اجداد کی ملکیت، عرب اور عجم کی حکومتیں بھی دو تو میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے مڑا ہوا نہیں پاؤ گے۔ قیصر غضبناک ہوا اور کہا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، مجھے قتل کر دیں۔ قیصر نے حکم دیا کہ انہیں ایک کھمبے پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، ڈرانے کے لیے۔ پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پانی بند کر دو۔ عبداللہ بن حذافہ کو کھانا پانی نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے۔ تو قیصر کے حکم سے شراب اور سور کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ بن حذافہ نے یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مجبور پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ میرے لیے حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا، یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ بات قیصر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ بن حذافہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مذاق کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی، مگر عبداللہ بن حذافہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مرد ہوں یا عورت۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا، اور ایک مسلم قیدی کو جنزیروں سے باندھ کر لایا گیا۔ ان کو اٹھا کر اس کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ بن حذافہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر نے عبداللہ بن حذافہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ بن حذافہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دی جائے۔ جب قیصر کے سپاہیوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کیا اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو عبداللہ بن حذافہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ قیصر بولا، پھر رویا کیوں؟ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلے۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ بن حذافہ سے کہا،
کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ، اگر میرے ساتھ تمام مسلم قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر بولا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ! اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سا مضبوط ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔